السلام علیکم ناظرین یہ پچھلے سیزن میں ہم نے G1 گارلک لگایا تو اس کی پوری ڈیٹیل آپ کو بتا رہے ہیں، پوری تفصیلاً۔ تو خواہش یہی تھی کہ جو بھی چیز کی جائے، جس طرح میں اکثر کہتا ہوں کہ اس پہ زیادہ اخراجات نہ آئیں اور وہ بھی نیچر کے قریب۔ تو یہ جو ہم لگا رہے ہیں، یہ کوشش ہے کہ اس کو آرگینک ہو، اس میں کھادیں دوائیاں بہت کم استعمال ہوں۔ تو دوسرا پراپر سائنسی طریقے سے کہ جگہ بھی زیادہ ضائع بھی نہ ہو، اور جو کم سے کم جگہ پہ زیادہ سے زیادہ ہماری فصل آنی چاہیے۔ تو اسی نظریے کو مد نظر رکھتے ہوئے ناظرین یہ لگا رہے ہیں، اور پراپر طریقے سے پہلے ہم دیکھیں اس کو صفائی کی، پھر اس کو پلین کر کے، پھر اس میں گوبر ڈال کے، اس کے بعد ہم بیڈ بنائیں گے۔ اس کو بیڈ کتنے رکھنے ہیں وہ ساری تفصیل اس میں شامل ہے۔ تو یہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے، اور آپ کے لیے بڑا آسان بھی ہوگا۔ اس میں ہمیں تھوڑی سی پرابلم ہو گئی کہ جو گارلک پہلے تو ہم نے لایا، پہلے اس وقت بیج میسر نہیں تھا، بڑی مشکل سے ہمیں ملا، اور 10,000 روپے کے جی کے حساب سے ملا۔ 10,000 کا ایک جگہ سے ہمیں 5 کلو مل سکا، یہ ادھر لوکل ہمیں ملا، اور 2 کلو ہمیں ملا اسلام آباد سے، وہ بھی میرے خیال میں 12,000 کا ملا۔ تو اب 10,000 اور 12,000 کا لے کے تو ہم نے یہ لگایا G1۔ تو بڑی محنت کی، بڑا اچھا رزلٹ رہا اس کا، لیکن اس کی گوڈی بھی ہم نے کی، سارا کچھ کیا، پراپر کرتے رہے۔ اس کو لگانا پڑتا ہے بیڈز کے اوپر، وہ اس لیے کہ یہ اس کا سائز کافی بڑا ہوتا ہے، اور ہوتا بھی سخت جان ہے۔ تو اس کو بڑے سائز کے لیے بیڈ ریز بیڈ پہ آپ جب لگائیں گے تو اس کو جگہ گھیرنے کے لیے آسانی ہوتی ہے، تو وہ پھر آسانی سے وہ پھیل سکتا ہے۔ تو اگر اس کو پلین زمین میں لگایا جائے تو بعض جگہ زمین سخت ہوتی ہے، تو وہ اتنا پھیلنے میں وہ اس کے لیے آسانی نہیں ہوتی، تو وہ رزلٹ اچھا نہیں رہتا۔ تو اس کو ہم لگا رہے ہیں پراپر طریقے سے، اور ساتھ ساتھ میں بتا بھی رہا ہوں۔ تو آپ پلیز یہ اس کو دیکھیں، اور لاسٹ پہ میں دکھاؤں گا آپ کو کہ ہمیں کیا پرابلم ہوئی۔ اصل میں ہوا یہ کہ میں چلا گیا UK، اور جو ادھر بندے تھے وہ بھی اتنا اس کے جاننے والے نہیں تھے، تو ہمارے لیے جو پرابلم ہوئی، بہت اچھا رزلٹ تھا، لیکن اس کی ایک الگ شاخ نکلی، اس شاخ میں وہ بہت اونچی گئی، اور اس کے اوپر جا کے بیج لگے۔ تو وہ سب نے چھوڑ دی کہ شاید یہ اس کا کوئی اور طریقہ ہو، لیکن اس کا نقصان وہ اصولاً یہ ہوتا ہے کہ اس کو تلف کرنا پڑتا ہے۔ اگر اس کو تلف نہ کریں تو وہ سارا رس، سارا ہیل، ساری گوبر، ساری انرجی، طاقت وہ لے کے جاتی ہے، اور وہ جو لہسن کی طاقت، تو اس کی وجہ سے ہمیں پریشانی ہو گئی، تو ہمارا رزلٹ اچھا نہیں رہا۔ پھر بھی ہمارا بہتر ہوا، لیکن اتنا اچھا رزلٹ نہیں ہوا۔ تو یہ پوری تفصیل سے آپ دیکھیں، یہ پوری کس طرح لگنا ہے، کتنے انچ پہ اس کی سائز، ایک بیڈ کا کتنا ہونا چاہیے، اس پہ کیا لگتا ہے، تو وہ پوری تفصیل اس میں بتائی گئی ہے۔ تو یہ آپ پلیز دیکھیں، تو انشاءاللہ آپ نیکسٹ ویڈیو میں اس دفعہ کی بتاؤں گا کہ یہ لیسن آیا کہاں سے، پیدا کہاں ہوا، اور اب اس کی کیا پوزیشن ہے مارکیٹ میں۔ تو انشاءاللہ وہ پوری تفصیل نیکسٹ ویڈیو میں بتائیں گے۔ تو یہ آپ پوری اس کو جو پچھلے سیزن میں ہم نے لگایا، اس کو آپ دیکھیں۔ جی ناظرین، تو اس دفعہ جو ہے ہمارے پاس جو بیج آیا ہے، ابھی بھی مارکیٹ میں تو یہ نہیں آیا پراپر، دوسرے بیج ہیں جن کو وہ G1 کر کے بیچ رہے ہیں، لیکن وہ ایکچولی G1 ہے نہیں ہے، تو وہ ایلیفینٹ یا کچھ اور ہے۔ تو ابھی بھی یہاں پہ ہمارے کشمیر میں، جدھر میں رہتا ہوں باسپور میں، یہاں پہ 6,000 7,000 5,000 سے اوپر یہ بکا ہے، لیکن ہمیں کوئی اچھی ڈیل مل گئی ہے، جس سے میں نے کافی وہاں یہ پشاور سے صحابی سے منگوایا ہے کافی۔ تو میں نے لگایا ہے ماشاءاللہ، کافی بیج اس دفعہ لگایا ہے، تو میرے پاس اویلیبل بھی ہے۔ تو ہمیں یہ تقریباً 1,500 روپے پر KG پڑا ہے۔ تو اس میں میرے پاس کچھ بچا ہوا بھی ہے، تو اگر
کسی کو ضرورت ہو تو وہ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو 1500 روپے پر کے جی کے حساب سے یہ آپ دیکھیں، بیج دیکھیں میری وہ اس میں انٹروڈکشن میں کر رہا ہوں اس میں، تو آپ بیج دیکھیں گے تو آپ کو انشاءاللہ آپ حیران رہ جائیں گے کہ یہ بیج کتنا اچھا ہے۔ مارکیٹ میں تو سوچیں بنا ادھر آگے پیچھے بھی کسی کے پاس نہیں ہے، تو یہ بالکل اپرووڈ بیج ہے اور یہ میرے پاس ہے، بہت زیادہ نہیں ہے لیکن تھوڑا ہے، لیکن یہ انشاءاللہ مل جائے گا آپ کو۔ جو بھی فصل سبزی جو چیز لگائیں سب سے پہلے اس کی حفاظت کا بندوبست کر لیں۔ اگر آپ حفاظت نہیں کر سکتے تو سمجھ لیں آپ نے نقصان کر دیا۔ لیکن وہ بڑے پیمانے پہ جو لوگ لگا رہے ہیں دور دور ان کی تو ظاہرہ زمینیں بڑی بڑی ہوتی ہیں، لیکن ہم جو چھوٹے کسان چھوٹے لوگ ہیں لگانے کے لحاظ سے کم زمینیں ہیں تو ان کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کی حفاظت کریں۔ جی ناظرین، تو یہ لہسن مل گیا ہے تو اس کو ہم وہ جو میں نے دکھایا بھی ہے اس کو ہم ڈالتے ہیں پہلے اسپرے میں۔ یہ جو ہے گولڈن کلر کا ہے، یہاں سے نیچے سے گولڈن ہے، تو ہم اس کو جو لگائیں گے وہ تقریباً 7 انچ پہ لگائیں گے۔ تو جیسے وہ ہم نے یہ باندھ دیا ہے، ڈوری باندھ دی ہے، تو 7 انچ یہ رکھ کے یہ ہم نے اس کی پیمائش کر دی ہے۔ تو اب سائے میں رکھ دیتے ہیں، سائے میں رکھ دیتے ہیں، تو یہ بھی آپ اس میں لا کر کے شروع کرتے ہیں۔ یہ اس کا ناپ ہو گیا، آپ تو اس کا 7 انچ پہ یہ دوسرا آ گیا۔ دھوپ لگتی ہے اس لیے رومال بہت کام کی چیز ہے، تو یہ اس کا ہیڈ جو ہے وہ نظر آنا چاہیے اوپر سے، اس لیے ہم اس کو کیونکہ اس کی جڑیں جو ہیں نا بہت لمبی ہوتی ہیں اور اس لیے بیڈ پہ یہ بہت فائدہ مند ہے تاکہ اس کو بڑھنے میں کوئی پرابلم نہ ہو۔ اب اس کو اس ڈوری کو ہم کر لیتے ہیں اس کے سینٹر میں، وہ تقریباً 8 انچ کا وقفہ ہوگا، تو پھر ہم جو ہے دوسری لائن جو سینٹر میں لگائیں گے اور تیسری لائن پھر کارنر پہ آ جائے گی، تو اس طرح سے ہمیں یہ گوڈی کرنے میں بھی آسانی ہو جائے گی
اور گند شان نکالنے میں بھی آسانی ہو جائے گی۔ یہ ساتھ ان کے وقفے پہ لگ رہا ہے، آپ کل جو کدال جو ہے بڑی رمبی وغیرہ جو بھی ہے اس سے بھی بڑے آسانی سے پھر آپ اس کی بوڈی وغیرہ کر سکتے ہیں۔ یہ ہماری 2 لائنیں اب مکمل ہو چکی ہیں، تو اب آخری لائن تیسری اور یہاں سے لیں گے۔ اب اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ کھلی لائنیں ہیں اور اس میں انشاءاللہ بوڈی بھی کرنا آسان اور لگانا بھی آسان۔ بانس کا ہمیں بہت فائدہ ہے، یہ ہم ہر جگہ پہ استعمال کرتے ہیں اس کو، تو اب یہ باڑ کے لیے بھی اس کو ہم بنا رہے ہیں تاکہ ہمارے جو ہے نا حفاظت کر سکیں یہ۔ تو مین یہ لگ جائیں تو اس کے ساتھ ہم پھر ٹینیاں لگا کے تو تاکہ اس کے اندر کوئی چیز بھی نہ داخل ہو سکے۔ یہ بکریوں کا نیمیاں جو ہے نا وہ ڈال رہے ہیں۔ ہم نے جو گارلک مزید منگوایا تھا، یہ 2 کلو مجھے ملا تھا، تو یہ جو ہے یہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں آپ کو کہ یہ سائز میں بہت بڑا ہے۔ اس کا دوسرے لفظوں میں کچھ ہی گانٹھیں ایک ذیلی اس کی دیکھیں، وہی میں بتا رہا تھا کہ یہ جب آپ خود سوچیں کہ یہ آپس میں جب مل کے اس کی ایک اپوزی بنتی ہے تو کتنی بڑی ہوگی، وہ واقعی 500 یا 600 گرام تک یہ پہنچتی ہے۔ تو یہ انشاءاللہ آپ شروع کرتے ہیں اس کو لگانا، تو یہاں سے شروع کرتے ہیں اسی طرح سے، یعنی یہ پہلی جو ہم لگائیں گے یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت ہی بڑا سائز، میں دیکھ کے حیران ہو گیا۔ اس طرح پہلی لگ گئی، پھر 8 انچ، یہ میں نے 8 انچ کی کاٹ دی ہے لکڑی آسانی کے لیے، تو یہ لگ گئی 8 انچ پہ، یہ دوسری لگ گئی، اور یہ دیکھیں پتہ چلتا ہے پورا وہ گنڈا سا ہوا ہے جتنا سائز کا، اس سائز کی ہے۔ تو یہ اسی طرح
ایک لائن ہم اس کی پوری کریں اور پھر آگے ہم اس میں کچھ چھوٹی بھی ہیں، اور جدھر وہی بات ہے کہ جدھر ہیل کم ہوگا کھادیں کم ہوں گی. ہم نے تو اس میں کھادیں نہیں ڈالی ہیں، تو مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ اس کے مقابلے میں، اس کھاد کے مقابلے میں تو نہیں ہو سکتا، لیکن پھر بھی انشاءاللہ بہتر ہوگا، چونکہ ہماری یہ زمینیں ہیں تو اچھی. تو یہ ہماری پہلی لائن اس کی مکمل ہو گئی ہے. اب ہم اس میں جو فاصلہ رکھیں گے وہ 10 انچ کا فاصلہ رکھیں گے. تو یہ 10 انچ کا یہاں پہ آ گیا. میرے خیال میں اس میں ہم 3 ہی لائنیں لگائیں گے، ایک ادھر، ایک 10 انچ کے فاصلے پہ، اور دوسری جو 10 انچ کے فاصلے پہ لگے گی وہ یہاں لگے گی. تو اس طرح سے اس کا 4 انچ 5 انچ ادھر وقفہ ہو جائے گا، اس طرح ادھر وقفہ ہو جائے گا. یہ جو بیڈ بنایا ہم نے یہ 42 انچ کا بنایا ہے، اور یہ بہت مناسب ہے. اس میں بیڈ بنانے میں خصوصاً یہ خیال رکھنا پڑتا ہے کہ آپ کا ہاتھ جو ہے ادھر بیٹھ کے آپ کا ہاتھ یہاں تک پہنچ سکے، تاکہ آپ جڑی بوٹیاں بھی نکال سکیں، گوڈی بھی کر سکیں، ادھر سے بھی ادھر آ سکتے ہیں. بہت زیادہ چوڑا بیڈ وہ بھی اتنا وہ نقصان دہ ہوتا ہے. تو یہ انشاءاللہ اب ہم ادھر سے اب دوسری لائن اس کی شروع کر رہے ہیں. یہ ہو گیا، یہ ہو گیا. یہ زمین آپ کی اتنی نرم ہو، اتنا اچھا بیڈ بنا ہوا ہو کہ بالکل آپ کی آرام سے جو ہے نا اس کو آرام سے اس کو آپ لگا سکیں. پورے جتنا پیاز کا گنڈا ہوتا ہے پورا اس سے بڑا نئی سی بات لگ رہی ہے. اتنا بڑا لہسن اتنے بڑے سائز کا. تو اس کا جس طرح یہ بتاتے ہیں کہ اس کے 2 حصے اس کے زمین میں چلے جائیں، اور جو ایک حصہ اس کا جو ہے نا وہ باہر رہنا چاہیے تاکہ ہوا مل سکے اس کو. تو پھر وہ اسی سے پھر کمپلیکس کی باہر نکلتی ہے. تو یہ ہماری جو ہے یہ سمجھ لیں کہ دوسری لائن بھی ہماری یہ مکمل ہو گئی. تو اب 2 لائنیں ہو گئی، تو اب تیسری لائن شروع کریں گے انشاءاللہ. ہم 10 انچ ادھر آ کے ہو جاتا ہے، ادھر سے تقریباً 4-5 انچ ادھر ہو جائے، 10 انچ ادھر، تو ادھر سے ہم پھر یہ دوسری لائن تیسری لائن شروع کریں گے. اور بیڈ اس میں بیڈ بن جائے، سب کام ہیں بیڈ میں کہ بیڈ آپ کس طرح مکس کرتے ہیں. ہم نے آپ کو بتایا کہ بار بار ہم کبھی ایک چیز ڈال رہے ہیں، کبھی دوسری ڈال رہے ہیں، کبھی تیسری، سب کو ملا کے مکس کر کے بیڈ بن جائے. تو بیڈ کے بعد پھر آپ لائنوں میں آپ کا ترتیب ہو جائے. اب یہ دیکھیں کتنا آسان ہے کہ جب ہم اس کی گوڈی کریں گے تو رمبی کے ساتھ ادھر سے ادھر ہر جگہ سے آپ آسانی سے وہ گوڈی کر سکتے ہیں. پھر یہ ایک پھیلتا بھی ہے، پھر اس کو وقفہ بھی ہونا ضروری ہے. تو ٹھیک ہے، بہت شکریہ. اب یہ ہم انشاءاللہ مکمل کر رہے ہیں. یہ ناظرین ہم دیکھ رہے ہیں یہ جو ہم نے لگایا تھا لہسن، تو اس کی اب اس کے اوپر کوئی پھول سا بن گیا یہ، اور ہے تو ماشاءاللہ کافی صحت مند ہے. یہ اس طرح کا پھول بنے ہوئے ہیں اس کے. تو ابھی جو دوسرا دیسی ہمارا تھا وہ ہم نے زمین سے نکال لیا ہے، لیکن یہ ابھی جو کچھ دن اور رہے گا. دیکھتے ہیں اس کو.
جی تو ناظرین یہ جو ہم نے لیس تھوم لگایا تھا یہ اس کے ڈنڈے ہو گئے بہت بڑے بڑے اور اس کی وجہ سے ہو کے سارا رس انہوں نے چوس لیا اور یہ پھر جو نیچے اس کی گنڈی ہے وہ چھوٹی رہ گئی. پھر بھی ماشاءاللہ ٹھیک ہے, اتنی بھی نہیں ہے, لیکن اس کی وجہ سے ہمیں کافی نقصان ہوا ہے. تو یہ مجھے تو پتہ نہیں تھا, اس کا ایکسپیرینس نہیں تھا. تو یہ دیکھیں کتنے بڑے بڑے بہت ہی بڑے سائز کے یہ ہو گئے اور یہ سارا رس انہوں نے چوس لیا ہے. تو اب پھر ہم ان کو کاٹ کے الگ کر رہے ہیں. تو ایسی معلوماتی ویڈیو کے لیے ناظرین آپ چینل کو سبسکرائب, لائک اور شیئر کریں. اللہ حافظ.